بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے کورس کو شروع ہوئے 4 سے 5 دن ہو چکے ہیں. جی تو اس کورس میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ حدیث کے حوالے سے چند اہم مباحث ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں. تو اس میں سے ہم نے الحمدللہ حدیث کیا ہے اور حدیث کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے ساتھ حدیث کی شرعی حیثیت، حدیث کی شرعی جی حیثیت، مرتبہ، مقام، تو اس کو بھی ہم نے پڑھا تفصیل سے، مثالیں بھی پڑھی، مثالیں دی بھی. جو بعض لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو اس کی مثالیں بھی دی قرآن اور حدیث سے کہ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے تو وہ قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے. تو دوسرے الفاظ میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن یہ کیا ہے؟ تفسیر ہے حدیث کی. حدیث قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کی بعض مجملات، بعض چیزیں تو واضح ہیں، بعض میں اجمال ہے. وہ اجمال کی تفسیر حدیث میں آتی ہے، تب جا کر قرآن پر مکمل عمل ہو سکتا ہے. خیر، تو حدیث کا شرعی مرتبہ، شرعی حیثیت اور مرتبہ وہ بھی ہم نے پڑھا. اور اس کے ساتھ منتخب احادیث کا ہمارا دور بھی چل رہا ہے، حفظ بھی چل رہا ہے، اس کے ترجمہ تشریح بھی چل رہی ہے. تو انشاءاللہ کچھ احادیث ایسی ہیں جو ہم پڑھ لیں، ہمارے عقائد سے متعلق ہے، کچھ اعمال سے متعلق ہے، کچھ فرائض سے متعلق ہے. اس کو ہم نے پڑھ لیا، یاد کر لیا، تو کہیں بھی ہم اس پر دوسروں کے ساتھ مذاکرہ بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کو سنا بھی سکتے ہیں. اور ہو نہ ہو ہمیں آپ علیہ السلام کی دعاؤں اور دعاؤں کا ہم حصہ بن جائیں گے. اور آج ہم انشاءاللہ کچھ پڑھیں گے حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا. حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا، حدیث کو آپ علیہ السلام کے دور میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں کس طرح محفوظ کیا گیا. آیا آپ علیہ السلام کے دور میں بھی آپ کتابت حدیث کی گئی، حدیث کو لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا، اور بعد والے دور میں اسے کیسے لکھا گیا. تو انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، کتابت حدیث، حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ ہم کتابت حدیث کو بھی پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج یہ مضمون مکمل ہو جائے. یہ صرف خاکہ پیش کریں گے تاکہ آپ حضرات کے علم میں ہو کہ حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا، حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا. حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا. تو تو تدوین حدیث میں، تدوین حدیث بھی اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب ہے. اور کیونکہ تدوین حدیث کے ذریعے آپ علیہ السلام کے ارشادات، اعمال اور آپ علیہ السلام کے انداز، اس سب کو محفوظ کیا جائے.
تو آپ علیہ السلام کی عادات کو، آپ علیہ السلام کے اقوال کو، آپ علیہ السلام کے افعال کو محفوظ کیا گیا ہے کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے۔ تو اسلامی تاریخ میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی آ رہی ہے آواز۔ آواز آ رہی ہے اب ذرا؟ جی آ رہی ہے، آ رہی سلو آ رہی۔ میں اصل میں مائک لگا رہا تھا لیکن مائک میں مسئلہ آ رہا ہے میرے۔ خیر، کچھ گھر میں بھی کچھ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو اب آواز آ رہی ہے حضرات کو؟ جی جی آ رہی۔ جی۔ جی آ رہی۔ تو تدوین حدیث جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا بہت اہم باب ہے کہ حدیث کو مدون کب کیا گیا، کیسے کیا گیا، کہ آپ علیہ السلام کی سنتیں، آپ علیہ السلام کے افعال، اقوال ہم تک جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پہنچے ہیں۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کی کتابت، آپ علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کی کتابت جو ہے اس کی ممانعت کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے حدیث لکھنے سے منع کیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے؟ اس کے کیا اسباب ہے؟ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے سبب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے جو اپنے زمانے میں حدیث کو روکا ہے، حدیث کی کتابت سے منع فرمایا، وہ اس لیے تھا کہ قرآن اور حدیث کا اختلاط کا اندیشہ تھا۔ قرآن اور حدیث کے اختلاط کا اندیشہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ابتدائی دور میں اس خدشے کے پیش نظر حدیث کی کتابت سے منع فرمایا کہ لوگ قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تکتبوا عني، مجھ سے نہ لکھو، ومن کتب عني غیر القرآن، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا اسے مٹا دو۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ قرآن مجید کیونکہ نازل ہو رہا تھا وقتاً فوقتاً، اور آپ علیہ السلام اس کو یاد بھی کرواتے تھے اور اسے کاتب وحی کو بلا کر لکھوا بھی لیتے تھے۔
اب جب حدیثیں بھی لکھی جاتی تو فرق نہ کر سکتے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں بنیادی فرق یہ ہے. ایک منٹ. کہ قرآن اور حدیث میں بنیادی فرق کیا ہے کہ قرآن میں الفاظ معانی وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حدیث میں معانی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن الفاظ آپ علیہ السلام کے ہوتے ہیں. الفاظ آپ علیہ السلام کے ہوتے ہیں. چنانچہ اب آپ علیہ السلام کے زمانے میں کتابت حدیث سے کیوں منع کیا گیا، آپ علیہ السلام نے کیوں منع فرمایا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ قرآن کا حدیث کے ساتھ اختلاط لازم آنا تھا. قرآن کا حدیث کے ساتھ اختلاط لازم آنا تھا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس زمانے میں پھر اس زمانے میں حفاظت حدیث کا کیا طریقہ تھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے کتابت سے تو منع کر دیا ہے، لیکن اس زمانے میں حفاظت حدیث کا کیا طریقہ تھا؟ تو اس کا طریقہ صرف حفظ تھا. آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ حضرات میں سے جن نے تاریخ پڑھی ہوگی، کہ عرب معاشرہ زبانی یاداشت کے لحاظ سے بہت مضبوط تھا. ان کو قرآن مجید یاد کر لینا آسان لگتا تھا، اور قرآن اور حدیث کو یاد کرنے کا رجحان عام تھا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے صرف زبانی روایت کو ترجیح دی، کتابت سے منع فرما دیا تاکہ اختلاط نہ ہو، قرآن کے ساتھ اختلاط نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی عرفان صاحب؟ جی جی. اچھا، اب یہ تو ہو گیا آپ علیہ السلام کے زمانے میں. پھر کتابت حدیث ہمارے سامنے جو آئی ہے، یہ کیسے آ گئی؟ یہ کس دور میں پھر کتابت شروع ہوئی، کیسے ہوئی، اس کو کس نے ترتیب دیا، کیسے دلوایا؟ تو یہ دوسرا عنوان ہے. تو اب حدیث کی کتابت کی اجازت یہ کیسے ملی؟ چنانچہ بعد میں صحابہ اکرام نے حدیث کی کتابت کی خواہش کا اظہار کیا. جب قرآن مجید نازل ہو چکا اور مرتب بھی ہو چکا، کچھ نہ کچھ وہی تو آپ علیہ السلام لکھوا لیتے تھے، یاد بھی کرواتے تھے اور لکھوا بھی لیتے تھے. اور حدیث کا اختلاط، حدیث کے ساتھ قرآن کا خلط ملط ہونے کا جو اندیشہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ خطرہ ٹل گیا. تو نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو اجازت دی. نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو اجازت دی. تو اس میں صحیفہ صادقہ کے نام سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی تھی، جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی تھی، جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے. صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے. حضرت آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے؟ اسکرین نظر نہیں آ رہی آپ کی. اسکرین شیئرنگ نہیں ہوئی. سکرین اصل میں سکرین ابھی سبق شروع ہوگا اس کا، یہ تو ابتدائی چیزیں تھی وہ بیان کر رہا ہوں میں نا. چلیں ٹھیک ہے. سکرین ابھی شروع ہوگی، ابھی ان کو واضح ہوگی سکرین میں. تو صحیفہ صادقہ اسے کہا گیا، صحیفہ صادقہ اسے کہا گیا. تو
عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کچھ احادیثیں جمع کی تھی، تو اس کو صحیفہ صادقہ کہا گیا۔ اور اسی طرح حدیث ابو شاہ، حدیث ابو شاہ، یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص کو خطبہ لکھنے کو کہا، خطبہ لکھنے کی اجازت دی، جیسے ابو شاہ کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اکتبو لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھو۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا جس میں کتابت حدیث کی گئی، دوسرا مرحلہ تھا جس میں کتابت حدیث کو پیش کیا گیا۔ تو اس دور سے جب قرآن مجید سے اختلاط کا اندیشہ رفع ہو گیا، اب وہ کتابت حدیث کیا ہوئی، شروع ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ ہاں یہاں پر یعنی چھوٹے چھوٹے جمع ہوتے جا رہے ہیں، اتنے موٹے موٹے چھاپڑے وہاں پیپر میں بڑے کی چھاپ رہے آواز آ رہی ہے بھائی؟ ہیں۔ جی آ رہی ہے درمیان، درمیان میں مکس ہو رہی ہیں آوازیں، اس مطلب درمیان میں دوسری تیسری آوازیں آ رہی ہیں، وجہ سے میرے ساتھ جیسے نہیں آپ کہہ رہے وہ خلط ملط ہو رہی ہیں آواز۔ اچھا اچھا، اس میں نا اسپیکر جب کھل جاتے ہیں نا تو پھر وہ اس میں آواز خلط ملط ہو جاتی ہے۔ ابھی صاف آ رہی ہے نا؟ جی جی تو یہ دو مراحل ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں، جسے عہد نبی میں کتابت حدیث کی ممانعت اور عہد صحابہ میں، پھر عہد نبی کے آخر میں جب قرآن کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ ختم ہوا، پھر حدیث کی اجازت دی گئی، اور حضرت عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو کتاب حدیثیں جمع کی تھی اس کو صحیفہ صادقہ کہا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ابو شاہ کے لیے خطبہ لکھنے کا کہا۔ خطبہ، ظاہر بات ہے خطبہ تو آپ علیہ السلام کے اپنے الفاظ تھے، تو اس کو دوسروں کے لیے لکھنے کا کہا، تو وہاں سے کتابت حدیث کیا ہوئی، اس کا کتابت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تو اس کے ساتھ پھر تیسرا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے اور تیسرا مرحلہ ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں کیا ہوا کہ عہد صحابہ اور تابعین میں تدوین حدیث، عہد صحابہ اور تابعین میں کیا ہوا، تدوین حدیث ہوئی، کہ آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد صحابہ نے حدیث کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعض صحابہ کے پاس تو مکتوبات موجود تھے، جیسے عبداللہ بن جابر کے پاس ایک تحریر شدہ صحیفہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ان کے شاگردوں نے لکھی تھی، اور اسی طرح پھر تابعین نے حدیث کو محفوظ کرنا شروع کیا۔ حضرت سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، حسن بصری، شعبی اور دیگر تابعین نے احادیث کو تحریری شکل میں جمع کرنا شروع کیا۔ تو صحابہ اس میں کون کون تھے جنہوں نے حدیث کو تدوین کی؟ صحابہ میں جیسے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ان کا صحیفہ موجود تھا، جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جی اس کے جابر بن علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس تحریری شدہ صحیفہ تھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہت کثرت سے احادیث ہیں، مروی ہیں، ان کے شاگردوں نے حدیثوں کو لکھنا شروع کیا۔ پھر یہ عہد صحابہ کی بات چل رہی ہے نا۔ پھر تابعین میں
جن حضرات نے حدیث کو محفوظ کرنا شروع کیا، حضرت سعید بن مسیب ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، حسن بصری ہیں، شعبی ہیں اور دیگر تابعین نے احادیث کو تحریری شکل میں جمع کرنا شروع کیا۔ اب یہ تو ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب اختلاط کا اندیشہ ختم ہوا، اور اسی طرح عہد تابعین میں جب یہ مرحلہ آیا کہ کتابت کی ضرورت پیش آئی، تو اب کتابت حدیث کی ضرورت کن غرضوں سے پیش آ رہی تھی وہ بھی ضروری ہے۔ وہ سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے کہ فتنوں کے سبب جھوٹی احادیثیں گڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ جب جھوٹی احادیث گڑنے کا اندیشہ پیدا ہوا تو اب فرمایا کہ اب احادیث کو مرتب کرو، جو بات ٹھیک ہے اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف ہو، جو بات غلط ہے اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف نہ کی جا سکے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب کتابت حدیث کیوں ضروری ہو گئی کہ اب وہ اندیشہ تو ٹل گیا تھا کہ اختلاط ہوتا، اب اندیشہ اس بات کا تھا کہ وہ باتیں بھی داخل ہو جائیں گی حدیث میں جو آپ علیہ السلام نے کہی نہیں ہے، چنانچہ اس سے فتنے کھڑے ہوں گے، بہت سے جدل سامنے آ جائیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ اور پھر ایسے ہی ہوا، بہت سے لوگوں نے، بہت سے کذاب جھوٹے درجے کے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے احادیث کو خلط ملط کر دیا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کفار جو ہے مسلمانوں کے سامنے جیت تو نہیں سکتے تھے، ہر مارکے میں ان کو شکست ہوتی تھی، لیکن انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا یہودانہ ذہن کو استعمال کرتے ہوئے کہ ان کے دین میں اختلاط پیدا کر دو، دین کو خلط ملط کر دو۔ چنانچہ جب دین کو خلط ملط کرنا شروع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جھوٹی احادیث، ایسی باتیں جو آپ علیہ السلام نے نہیں کہیں وہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے لگے۔ اب ظاہر بات ہے جب کتابت بھی نہیں ہے اور اس طرح کی چیز بھی داخل ہو جائے گی تو دین میں تو بہت سی ایسی چیزیں داخل ہو جائیں گے جو دین میں ہمارے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی 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 سمجھ آئے گی۔ چنانچہ اب اسلامی سلطنت کی وسعت کے سبب زبانی روایت کا دار و مدار کمزور ہونے لگا۔ زبانی روایت کا کس کا اعتبار کریں، کون بندہ ٹھیک ہے؟ بعد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جو دین دشمن تھے۔ چنانچہ اب کتابت کی ضرورت پیش آئی اور کتابت حدیث کو ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا۔ چنانچہ چوتھے مرحلے میں صحاح ستہ اور دیگر مجموعات کو مرتب کیا گیا کہ صحیح احادیث کو ایک طرف جمع کیا گیا، ضعیف کو الگ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان احادیث کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا۔ ان حدیث کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا۔ چنانچہ پھر اسی جی کیا فرما رہے ہیں عرفان صاحب؟ جی صحیح صحیح کیا فرما سیاستہ رہے ہیں؟ جیسے نا فرما رہے آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ ہیں۔ میں نے کہا وہ جو احادیث آپ نے فرمایا نا کتابوں کی، پھر اس کے بعد سیاستہ کے بارے میں، جی 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 ان کتابوں میں جو جن کا مجموعہ ہے نا، جی جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی درمیان میں نا۔ جی جی یعنی کہ یہ احادیث صحاح کے درجے میں جو مرتب کی گئی، پھر اس کے مقابلے میں وہ احادیث بھی تھی، وہ مجموعہ بھی مرتب کیا گیا جو لوگوں نے گھڑ کے اس میں داخل کر دیا تھا، جیسے الموضوعات لابن جوزی ہے۔ ابن جوزی رحم اللہ نے آ کر بعد میں اس کو موضوعات کو صحیح میں جو روایات داخل ہو گئی تھی، اسماء رجال کو پرکھتے ہوئے ان کو صحیح احادیث کو ضعیف سے جدا کیا، صحیح کا الگ مجموعہ تیار ہوا، ضعیف کا الگ مجموعہ تیار ہوا۔ چنانچہ ضعیف احادیث میں بھی مجموعات ہیں، جیسے الموضوعات لابن جوزی ہے، العالی ہے، اسی طرح تنزیہ الشریعہ ہے۔ بعد والے جتنے بھی حضرات آتے رہے ہر صدی میں
تو اس پر کام چلتا رہا، ضعیف کو صحیح سے جدا کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اب دونوں کے مجموعات الگ الگ ہیں، اور بس اوقات یہ جو صحیحین کے علاوہ دیگر 4 احادیثیں سیاق سستہ میں آتی ہیں، ان میں بھی بعض ضعیف ایسی حدیث ہوتی ہیں جو ضعف کے باوجود قابل اعتبار درجے کی آ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں ضعیف کے 40 درجات ہیں، 42 درجات ہیں۔ شدید ضعیف موضوع روایت ہوتی ہے، من گھڑت، یعنی کہ سب سے 42واں درجہ ضعیف کا یہ ہے کہ وہ من گھڑت روایت ہو۔ اس سے نیچے کہ جس کے روات میں کذاب، جھوٹے، دجال درجے کے راوی ہوں، اس طرح کی روایت تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اس سے کم درجے کے ضعف بھی آتے ہیں، روایت میں انقطاع ہے، روایت موقوف ہے، ٹھیک ہے، اتصال نہیں ہے، اسی طرح مرسل ہے۔ تو یہ ضعف ہے، لیکن یہ ضعف ایسے نہیں ہے کہ ہم روایت کو رد کر دیں۔ بعض ضعف ایسے ہوتے ہیں جو قابل جبیرہ ہوتے ہیں، جن کی تلافی ہو سکتی ہے، تو بعض ایسے ضعف ہوتے ہیں جن کی تلافی ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ چیز اہم تھی، اور باقی مجموعات دونوں کے الگ الگ ہیں۔ البتہ بس اوقات حدیث کو صحیح احادیث میں بھی ضعیف آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، پھر ان ضعف کی تحقیق کی جاتی ہے۔ الحمدللہ بندہ کا بھی یہی کام ہے، ہم تخریج حدیث کے ذریعے روایت کے حکم تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے حکم کو واضح کرتے ہیں، اس میں جو علتیں ہوتی ہیں اس کو وضاحت دیتے ہیں اس کی۔ تو خیر ایک لمبا کام ہے۔ آج جو ہمارا سبق چل رہا تھا وہ تو کتابت پر ہی ہے، پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات آئے گی آگے آگے جا کر۔ چنانچہ جب یہ مجموعات مرتب ہوئے، اب اسی کے نتیجے میں کیا مرتب ہوا؟ اسماء رجال، جرح تعدیل، اسی طرح دیگر بہت سے فنون مرتب ہوئے، اور ایک حدیث والا فن جو ہے ایک مستقل ایک فن بن گیا، مستقل ایک علم جو ہے وہ بن گیا، اس میں کئی فنون آ گئے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمت دے گا تو انشاءاللہ مزید اس کو آگے پڑھائیں گے بھی، لیکن میرے خیال سے اب تک جو ہے وہ کتاب الحدیث کے جو موٹے موٹے مسائل تھے یا موٹا انداز تھا تھوڑا، تو اس کو میرے خیال سے واضح ہو چکا ہوگا اب حضرات کے سامنے۔ جی عرفان صاحب، محمد رفیق صاحب، جی 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 سر۔ کچھ واضح ہوئی، وضاحت ہوئی تھوڑی؟ جی جی یہ تابعین میں جو حضرت سعید بن مصعب تھے، اور دوسرے کون تھے لکھنے والے جو کتابت کر رہے؟ سعید بن مسیب تھے، عروہ بن زبیر تھے، اور اسی طرح دیگر حضرات جو تابعین کے طبقے میں تھے۔ عروہ بن زید. عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، حسن بصری، جی حسن شعبی، بصری بن سنان. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ابن ثابت. دیگر بہت سے افراد ہیں۔ انشاءاللہ یہ تو ایک میں نے تعارف کروایا آپ حضرات کو بھی۔ جی جی یہ بڑے بڑے جو جی جی میں نے کہا یہ بڑے بڑے جو لکھنے والے ہیں حدیث ہاں، کے مرتب کرنے بڑے والے. بڑے حضرات تھے جنہوں نے اس کو جی 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 محفوظ کرنا شروع کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نا، جن کے بارے میں بہت سی جن کی کتابیں بھی ہیں. ہاں، ان کے بہت سی روایات ہیں، بعد یہ شامی جو فتاوی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، شامی جن کو دیکھا شامی جاتا ہے افقہ شامی میں. شامی نہیں، جی شعبی، شعبی، اچھا شعبی. جی جی ٹھیک شعبی ہے۔ ٹھیک. جی جی صحیح. شامی تو فتاوی. ہاں وہ تو فتاوی جات میں آ جاتی ہے نا۔ جی فتاوی شعبی ہے نا وہ. ہاں، ابھی چنانچہ اس کے علاوہ امام مالک نے جو کہ 179 میں وفات پائے تھے، الموطا کو مرتب کیا۔ امام عبداللہ بن مبارک نے 181 میں احادیث جمع کی۔ امام سفیان الثوری نے جو 161 میں وفات پائی، انہوں نے کیا ہے احادیث کو تحریف فرمایا۔ تو یہ بہت سے امام مالک ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور بہت سے افراد ہیں جنہوں نے احادیث میں خدمت سر انجام دی۔ بہرحال یہ موضوع بہت طویل ہے، یہ تو صرف میں نے خلاصے کے طور پر آپ حضرات کو تعارف کروایا ہے۔
تو انشاءاللہ یہ مستقل آگے آئے گا، اس کا مستقل ہم بالترتیب اس کو پڑھیں گے، آپ حضرات کو نوٹس بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ میں نے اس لیے آج پڑھایا تاکہ آپ حضرات کو حدیث کیونکہ شروع ہوئی نا تو ابتدائی مراحل سے گزرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ حدیث میں یہ مراحل گزرے ہیں، کیسے محفوظ کیا گیا۔ بہت لمبا باب ہے یہ تو، اس کو تو مہینوں میں بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، البتہ انشاءاللہ اس کو مزید دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم ابھی حدیث دیکھ لیتے ہیں اپنی، 2 حدیثیں ہماری ہو گئی تھی، تو اس میں رفیق صاحب بھی ماشاءاللہ یاد کر کے آئیں گے۔ عرفان صاحب آپ نے یاد کر لی تھی دونوں حدیثیں؟ یہ اوپر والی حدیث تو انشاءاللہ یاد ہے، دوسری بھی انشاءاللہ۔ عن عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعد لو كان لو كان نبي بعدي لكان بعد عمر كان بن عمر بن الخطاب۔ الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ یاد ہے الحمدللہ۔ ہاں، یہ حدیث بھی ہوگی ہے، بہت دونوں آسان ہے۔ تیسری حدیث بھی جی ہم جی پڑھ لیتے ہیں، تیسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ یاد کر لیں گے۔ دیکھیں جی، آسان ہے، بہت آسان ہے، جس میں 5 ارکان کو بیان کیا گیا ہے، ہمارے اسلام کے 5 رکن کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، عن ابی عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما، عبد الرحمن عبداللہ بن عمر، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عمر ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان۔ عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال، فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ اقام، یہ ایک چیز ہوگی، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا یہ بھی رکن ہے، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی رکن ہے، وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا یہ بھی ایک رکن ہے، اور 5واں رکن کیا ہے، وہ صوم رمضان، رمضان کے مکمل روزے رکھنا یہ بھی ایک رکن ہے۔ تو یہ 5 اراکین ایک حدیث میں صرف 2 لائنیں ہیں، 2 بھی 1.5 لائن ہے، تو اس کو یاد کر لے تو ہم اپنے اراکین جو ہمارے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں دوسروں کے سامنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سمجھ آئی جی، جی جی۔ یاد کر لیں گے جی انشاءاللہ۔